كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتے ہیں جن سے تم بے علم تھے، بس تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسانیت پر بیش بہا نعمتوں کا ذکر۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہم میں ہماری جنس کا ایک نبی مبعوث فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی روشن اور نورانی کتاب کی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت فرماتے ہیں اور رذیل عادتوں اور نفس کی شرارتوں اور جاہلیت کے کاموں سے ہمیں روکتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکال کر نور ایمان کی طرف رہبری کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث ہمیں سکھاتے ہیں اور وہ راز ہم پر کھولتے ہیں جو آج تک ہم پر نہیں کھلے تھے۔ پس رسول اللہ کی وجہ سے وہ لوگ جن پر صدیوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی، جنہیں صدیوں سے تاریکی نے گھیر رکھا تھا، جن پر مدتوں سے بھلائی کا پرتو بھی نہیں پڑا تھا، وہ دنیا کی زبردست علامہ ہستیوں کے استاد بن گئے۔ وہ علم میں گہرے، تکلف میں تھوڑے، دلوں کے پاک اور زبان کے سچے بن گئے۔ دنیا کی حالت کا یہ انقلاب بجائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا ایک شاہد عدل ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ الآیات، یعنی ایسے اولو العزم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مؤمنوں پر اللہ کا ایک زبردست احسان ہے۔ اس نعمت کی قدر نہ کرنے والوں کو قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا آپ نے اے نبی انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کے بدلے کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالا؟ یہاں اللہ کی نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ اسی لیے اس آیت میں بھی اپنی نعمت کا ذکر فرما کر لوگوں کو اپنی یاد اور اپنے شکر کا حکم دیا کہ جس طرح میں نے یہ احسان تم پر اے انسانوں کیا، تم بھی میرے ذکر اور میرے شکر سے غفلت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، آپ کا شکر کس طرح ادا کروں؟ ارشاد ہوتا ہے مجھے یاد رکھ، بھول نہیں۔ یاد رکھنا شکر ہے اور بھولنا کفر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرے اللہ بھی اسے یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ کا شکر کرے تو ایسے شکر گزار کو اللہ زیادہ دیتے ہیں اور ناشکرے کو عذاب کرتے ہیں۔ بزرگ سلف سے مروی ہے کہ اللہ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، غفلت نہ برتی جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال ہوتا ہے کہ کیا زانی، شرابی، چور اور قاتل نفس کو بھی اللہ یاد کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، برائی سے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو یعنی میرے ضروری احکام بجا لاؤ، میں تمہیں یاد کروں گا یعنی اپنی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بخش دوں گا اور اپنی رحمتیں تم پر نازل فرماؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی ہے جو شخص میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر تو اے ابن آدم میری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا تو میں تیری طرف 2 ہاتھ بڑھوں گا، اور اگر تو میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر فرمایا میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔
اور جگہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نہایت قیمتی حلہ یعنی جوڑا پہنے ہوئے آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتے ہیں تو اس کا اثر یعنی نشانی اس پر یعنی اپنے اس بندے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بہترین وسیلہ صبر اور نماز ہے۔ شکر کے بعد صبر کا بیان ہو رہا ہے اور ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے ان بڑے بڑے نیک کاموں کو ذریعہ نجات بنانے کا حکم ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان اگر بھلائی کرتا ہوگا تو یہ موقع شکر ہے، اگر برائی کرتا ہوگا تو یہ موقع صبر کا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اسے راحت ملی ہے، شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، رنج پہنچتا ہے، صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ آیت میں اس کا بھی بیان ہو گیا کہ مصیبتوں پر تحمل کرے اور انہیں ٹالنے کا ذریعہ صبر و صلاۃ ہے، جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یعنی صبر اور صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہو، یہ ہے تو اہم کام لیکن رب کا خوف رکھنے والوں پر بہت آسان ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر، اطاعت اور نیکی کے کاموں کے کرنے پر۔ یہ صبر پہلے صبر سے بڑا ہے۔ تیسری قسم صبر کی مصیبت، درد اور دکھ پر، یہ بھی واجب ہے، جیسے عیبوں سے استغفار کرنا واجب ہے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استقلال سے لگے رہنا چاہیے، گو نفس پر شاخ گزرے، طبیعت کے خلاف پڑے، جی نہ چاہے۔ ایک صبر تو یہ ہے۔ دوسرا صبر اللہ کی ناپسندیدہ کاموں سے رک جانا، گو طبعی میلان یعنی جی اس طرف کتنا ہی للچائے اس طرف ہو، خواہش نفس اکسا رہی ہو تب بھی اس سے باز رہنا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا یعنی آواز لگائے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو، یہ کہیں گے جنت میں، وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا، کہیں گے ہاں حساب سے بھی پہلے، پوچھیں گے آخر آپ لوگ کون ہیں، جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر اور اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو، اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے۔ یہی قرآن فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا پورا پورا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے اور مصیبتوں کا بدلہ اللہ کے ہاں ملنے کا یقین رکھے، ان پر ثواب طلب کرے، ہر گھبراہٹ، پریشانی اور کٹھن موقع پر استقلال اور نیکی کی امید پر وہ خوش نظر آئے۔ شہداء کی زندگی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے، انہیں حیات برزخی حاصل ہے اور وہاں وہ روزیاں پا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چڑھتی چگتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ،
ہمیں تو آپ نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں نہیں چھوڑا جاتا تو کہا، اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں، ہم آپ کی راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر آپ کے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔